بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے ہوتے جنم لیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ وقال الله تبارك وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی گفتگو کا موضوع غزوہ بدر کا قرآنی بیان ہے، اور اس کے ان پہلوؤں کو آج کی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جس سے ہم اپنی اخلاقی اور روحانی اور فکری اور ذہنی اور عملی اصلاح اور تربیت کا سامان پا سکیں۔ غزوہ بدر کے بعض اہم پہلوؤں سے ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کیا سامان ملتا ہے۔ یوں تو ہر پہلو اور ہر گوشے سے تعلیم و تربیت اور ہدایت و اصلاح کا سامان میسر آتا ہے، مگر وقت کے دامن کی تنگی کے پیش نظر ان میں سے چند ایک چیزوں کو منتخب کر لوں گا۔ گفتگو آج کی سورہ انفال کی
پہلی آیہ کریمہ اور دوسری سے شروع کر رہا ہوں۔ ویسے میں نے پہلی 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد سورہ انفال کی 6 آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ جب غزوہ بدر ہو چکا اور مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے اس میں عظیم فتح عطا کی، اور اس فتح میں جہاں کفار واصل جہنم بھی ہوئے، مارے گئے، وہاں ان کے قیدی بھی بنے، پرزنرز آف وار، قیدی بن کے آئے، ساتھ بہت کثیر مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ سورہ انفال یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی پہلی آیت کا پہلا جملہ یہ ہے یسألونک عن الانفال۔ جب مال غنیمت آ گیا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یہ مال کس کو ملے گا، یہ مال کس کو ملے گا، کس کا حق ہے، کتنا کتنا حق ہے۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، سب کو چھوڑ کر، وہ یہ خیال کرنے لگے چونکہ ہم فقر میں ہیں، غربت میں ہیں، محرومی میں ہیں، مالی تنگ دستی میں ہیں، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کی خاطر، تو یہ پہلی جنگ کے بعد پہلی بار مال غنیمت اسلامی ریاست کو ملا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، شاید ہمارا حق ہے۔ انصار جنہوں نے انہیں سنبھالا دیا تھا، وہ سوچنے لگے کہ چونکہ ہم نے بے دست و پا، بے یار و مددگار آنے والے مہاجرین کو تحفظ دیا، حفاظت دی، رہائش دی، ٹھکانہ دیا، فراہمی کی، ہر ضرورت کی چیز کی مدد کی، تو شاید اس کے صلے میں ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچیں پیدا ہو گئیں۔ تو سورہ انفال کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہے، کس کو ملے گا۔ بس ابھی میں اپنی گفتگو کا، یعنی آج کے درس کا ابتدائی حصہ اس سوال کرنے پر قائم کرتا ہوں۔ پہلے چند ضروری باتیں اس سے، جہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، جواب سے نہیں، آگے جواب دیا جا رہا ہے، ابھی جواب کی نہیں، پہلے صرف سوال کی بات کرتا ہوں۔ یہاں انسان کی فطرت اور بشری طبیعت اور انسان کی خصلت اور انسان کی نفسیات، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، اہل اللہ، اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ اگر یہ تصور ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے تو انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا، حتیٰ کہ بہت جلد اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے، چونکہ اس نے حقیقت کا تصور نہیں سمجھا، اور ایک ماورائی تصور جو مصنوعی ہے، من گھڑت ہے،
اپنے تخیلات کا بنایا ہوا تصور ہے. جیسے ہندو لوگ کیا دیو مالائی بولتے ہیں، دیو مالائی بولتے ہیں، وہ ایک تصور گھڑ لیتے ہیں کرشن مہاراج کا، رام چندر کا، ایک شیوا کا، برہما کا، اور اسی طرح کے پھر جو ان کے الگ الگ جو دیوتا جنہوں نے منسوب کر رکھے ہیں، دیوتا جن کے ذکر آئے ہیں مہا بھارت میں، رامائن میں، تو ان کے ایک دیو مالائی تصور گھڑ لیتے ہیں جو فوقل انسان، حتیٰ کہ فوقل فطرت ہوتے ہیں، اور ان تصویروں کو، تصورات کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ آگے تصور سمجھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت بھی دیو مالائی طریقے سے نہیں کروائی، تو بندوں کی کیسے کروائے گا ایسے؟ اللہ نے اپنی معرفت بھی جو آپ کو دلائی ہے وہ اس ڈھب سے دلائی ہے جو آپ کو انسانی شعور اور فہم کی سطح پہ سمجھ آ سکے، اور جو سمجھ نہ آ سکے اس کو اشارے کی زبان میں کہہ کے چھوڑ دیا ہے. مثلاً قرآن مجید میں اگر اس نے ابتدا ہی میں اپنی معرفت دی ہے ہمیں کہ میں کون ہوں، اللہ پاک نے کہ میں کون ہوں، تو اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہانوں کو پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں. تو اس نے پالنے اور پرورش کرنے اور کفالت کرنے اور تربیت کرنے کا جو تصور ہے، اپنی اس شان کو بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنی معرفت عطا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا نا، تو بگننگ میں ایسی بات نہیں کی جو سمجھ میں نہ آ سکے، جو سمجھ میں نہ آ سکے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جب، تو ماں باپ جب انہیں اس کی عمر میں جب وہ زیادہ سمجھ نہیں رکھتا تو اس کو جب سمجھاتے ہیں مختلف تصورات تو اس کی سمجھ کے مطابق دیتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق نہیں دیتے. اپنی سمجھ کے مطابق ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پروفیسر، فلاسفر پرائمری کلاس کے بچے کو اپنی سطح کے مطابق تصورات اور فلسفے سمجھانے لگ جائے تو ان بچوں وہ فیل ہی ہوں گے، بچے وہ فیل ہو جائیں گے. اس لیے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی سطح سے نیچے اتر آؤ اور جسے سمجھانا ہے اس کی سطح تک نیچے آ جاؤ اور اس کی بولی میں بات کرو، اس کے تصور میں بات کرو، اس کے فہم کی سطح کے مطابق بات کرو تاکہ وہ سمجھ سکے کہ تم کون ہو، یہ تم کیا سمجھانا چاہتے ہو. یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت، یہی سنت انبیاء نے اللہ کی یہ سنت ادا کی، اور انبیاء نے انسانوں کو اپنی اصل سطح اور مقام جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اس پر بیٹھ کر انہیں نہیں سمجھایا، اس سطح سے اتر کر انسانوں اور بشروں کی عام سطح پہ آ کے سمجھایا. جب ان کی سطح پہ سمجھایا تو اسی وجہ سے تھوڑی سمجھ رکھنے والوں کو غلط فہمی ہو گئی یہ کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی سطح پہ بیٹھ کے نہیں سمجھایا تھا، ان انسانوں کی سطح پہ اتر کے سمجھایا تھا. جیسے ماں بچے سے بات کر رہی ہو اور بچہ تو اب پانی نہیں کہہ سکتا، 6 مہینے کا بچہ، یا جب بچہ زبان کھولتا ہے تو ماں کو کہے گا ابو کو کہے گا اب، اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ وہ بنائے گا. وہ پانی کو مختلف بچے مختلف نام دے دیتے ہیں، پانی کو اپنے اپنے ان کے نام ہیں. روٹی کو اپنا نام دے دیا ہوگا بچے نے، پانی کو اپنا نام دے دیا ہوگا. اب مجھے تو اس وقت وہ نام ذہن میں فوری طور پہ نہیں آ رہے، تو وہ اس نے اپنے نام بنانے ہیں، بچے نے زبان کھولنی ہے
بات سمجھیں، ابھی شعور اتنا بالغ نہیں ہوا کہ کانوں سے اصل لفظ سن کر گریسپ کر سکے اور انہیں اپنے اندر پریزرو کر سکے اور ریپروڈیوس کر سکے، یہ سطح تو ابھی آئی نہیں۔ اس نے اظہار کے لیے پانی کو جو سمجھ میں اس کی آئے گا وہ کوئی لفظ بنا لے گا، کوئی دودھ کے لیے کوئی بنا لے گا، کوئی مختلف ہر چیز کے لیے ایک ایک ٹرم بنا کے رکھی ہوگی اس نے۔ ماں باپ اس کے سمجھتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، اب وہ ماں اس کو یہ کہے کہ بیٹے پانی پیتے ہو، تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا دینا چاہتی ہے۔ اگر بچہ پانی کو مم کہتا ہے فار ایگزامپل، تو ماں کو بھی مم کہنا پڑے گا، تب اسے سمجھ آئے گی کہ پانی دینا چاہتی ہے۔ اگر کھانے روٹی کو وہ اکا کہتا ہے، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، اکا، اور وہ اس کو کہے بیٹے پراٹھا کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے، سالن دوں، بوٹی دوں، اسے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ پھر وہ کہے گی اکا دوں، وہ کہے گا ہاں وہ دے دو۔ یعنی جس لفظ سے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے، اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بولی میں بات سمجھائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے۔ ماں باپ کو کیا کہا؟ رب کہا ہے کہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو اسی طرح رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا تو وہ میرے رب بنے۔ قرآن مجید کا لفظ توجہ کریں، کما ربیانی صغیرا، جیسے وہ میرے رب بنے تھے۔ ربیانی مانا تو یہ ہے جیسے انہوں نے میری پرورش کی، جیسے انہوں نے مجھے پالا، مگر لفظ رب ہے، یعنی جیسے میرا رب بن کے مجھے پالا، پرورش کی، تو بھی رب بن کر ان پر اسی طرح رحم فرما۔ تو ماں باپ رب ہوتے ہیں، مجازی رب، کیوں؟ کہ وہ پرورش کرنے کے طریقے جانتے ہیں کہ بچے کو کیا کرنا ہے، لہذا اس بولی میں اس بات میں بات کرتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت بھی دی تو فرمایا بھائی میں کوئی ایسا نہ سمجھنا کوئی چھو منتر ہوں، کوئی دیوتائی کوئی مخلوق ہوں، نہیں، میں کون ہوں؟ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ ہائے ہائے، میں تمہارا پالنے والا ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، سارے جہان کو پالنے والا ہوں۔ اور مزید پھر باری تعالیٰ اور مزید تو کیا ہے، مزید کیا ہے؟ تو سیدھا اس نے کیا ہے قیامت نہیں دکھائی سیدھا کہ کہیں ڈر نہ جائیں۔ اس کے بعد کہا میں رحمان و رحیم ہوں، تمہیں پیار کرنے والا ہوں، تمہیں رحمت دینے والا ہوں، تمہیں معاف کرنے والا ہوں، تمہیں لطف و کرم سے نوازنے والا ہوں۔ تو پھر اگلا تعارف پالنے کے بعد اس نے رحمت سے، شفقت سے، پیار اور محبت کے عنوان سے کرایا ہے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، مانوس ہو جائیں۔ تیسری سٹیج پر جا کر کہا ہے جب مانوس کر لیا پرورش کے تصور میں کہ پالتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، علم دیتا ہوں، بیمار ہو جاؤ تو شفا دیتا ہوں، اور پال پال کے جوان کرتا ہوں، مانوس کر لیا نا پرورش کے تصور میں، پھر رحمت، محبت، شفقت، پیار اس کے تصور میں اور قربت دے دی تاکہ بندہ لپٹ جائے اس کی رحمت سے، قریب ہو گیا۔ تو تیسرے مرحلے پر کہا مالک یوم الدین، کوئی نافرمانی کرے تو پھر ایسے بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں، ٹکورتا بھی ہوں۔ اب جب تیسرے مرحلے پر بات بتائی نا کہ آخرت کے دن کا مالک ہوں، نافرمانی کرنے والے کو پھر ٹھوکتا بھی ہوں، تو پھر بات سننے والے کی سمجھ میں آتی ہے، وہ پھر وحشت زدہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو لقمے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، پیار دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، شفقت دیتا ہے، تو پھر ہم غلطی کر بیٹھیں تو سزا بھی دینا تو اس کا حق ہے نا۔ پھر بندہ نیچرل پروسیس میں اگلی بات خود بخود سمجھنے لگ جاتا ہے۔
یہ اس کا طریقہ ہے بات سمجھانے کا، تو دیوتائی طریقے سے نہیں سمجھاتا۔ یہ باتیں یاد رکھا کریں بھائی، یہ تفسیروں میں کتابوں میں نہیں ملتی لکھی ہوئی، یہ جو باتیں آپ کو بتایا کرتا ہوں نہ ہمیں اپنے استادوں نے بتائی ہیں اور نہ ہم نے کبھی زندگی ساری میں تفسیروں میں پڑھی ہیں۔ یہ باتیں کتابوں میں تفسیروں میں عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہ باتیں پھر آپ کہیں گے کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صرف قرآن سے ہی ملتی ہیں اور صاحب قرآن سے ملتی ہیں۔ یا قرآن اتارنے والا دیتا ہے یا قرآن لانے والا دیتا ہے یا قرآن خود دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ تعلق جوڑا کریں قرآن سے، اللہ پاک آپ کے بھی دروازے کھولے گا، دروازے کھولے گا۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھایا کہ یہ اللہ پاک نے تو اپنا تعارف اس طرح کروایا، پھر اپنے انبیاء کا اس طرح کروایا کہ لوگوں کے اپنے جیسا سمجھیں۔ تو وہ جو ایمان والے معرفت والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں، یہ ہمیں مانوس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ کہاں اور ہم کہاں۔ تو معرفت والے سمجھ گئے، اور جو اندھے تھے نابینے تھے انہوں نے اسی بات کو پکڑ لیا، نہیں یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ سمجھ لیا وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب یہ دو باتیں میں نے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور انبیاء کی نسبت سے اس لیے سمجھائی تاکہ ہم نیچے آ جائیں۔ سو یہ طریقہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء، صلحاء، اللہ والوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ دیوتائی قسم کے اور ماورائی قسم کے تصور ذہن میں نہ بنایا کرو۔ سب سے پہلی بات جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے۔ اولاً کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی، بشر تھے، انسان تھے۔ پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، آرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں خصائل وہ بھی تھے، جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت، تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے۔ جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تھرو کسٹمز، تھرو ٹریڈیشنز، تھرو کنونشنز، اجتماعی ماحول میں ایک کولیکٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی۔ سو وہ سب کچھ تھا جو کسی دور میں ایک سوسائٹی میں جنم لے کے پرورش پانے والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے سے پہلے تو جب کفر میں تھے تو شرک بھی کیا بہت سونے، بڑے قلیل تھے جو پہلے بھی شرک سے بچے رہے۔ تو شرک بھی کرتے تھے جو جب کافر تھے، تو شراب بھی پیتے تھے جب کافر تھے، بدکاری بھی ہوتی تھی جب کافر تھے، جوا بھی کھیلتے تھے جب کافر تھے، ناچ گانا بھی ہوتا تھا جب کافر تھے، حتیٰ کہ کعبے کا طواف بھی اپنی رسم کے طور پہ کرتے تھے، ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ایسے ایسے اور سیٹیاں مارتے اور کعبے کا طواف کرتے، کہتے یہ ہماری نماز ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا، سوسائٹی تھی، تو اس سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے۔ پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جھکی پڑی ہیں، اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، اور ابدال، قطب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ان کے کسی ذاتی تقوی، زہد، مجاہدہ، عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں، وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، مگر یہ مومنوں کی اور ابدالوں کی
اور کتبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں ادب میں ان کے سامنے جھکی پڑی ہیں، وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے، وہ فقط اس وجہ سے کہ ایمان لائے اور حضور کی صحبت میں آ گئے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ، مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحہ دل کی سچائی کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے، اور وہ نبی کی صحبت میں آ گئے تھے، نبی کی صحبت میں، پھر ایک لمحہ نہیں، انہوں نے ساری زندگیاں حضور کی صحبت میں گزار دی تھی، سو ساری ولایتیں ان کے درجے پر قربان ہو گئیں۔ یہ بنیادی کنسپٹ ذہن میں رکھا کریں، لہذا درجہ ان کا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ میں ایک بڑا لطیف اور باریک اور نازک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آگے جو بات آ رہی ہے بڑا باریک اور نازک نقطہ ہے، اور علماء اور محققین اور مفسرین اور بڑے بڑے زعماء اس نقطے پر بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خطرناک نقطہ ہے، پل صراط کی طرح، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اس نقطے پر بات نہیں کرتے، خطرناک نقطہ ہے، اور چونکہ نہیں کرتے سو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات لوگوں کی، تو ہم اللہ سے ڈرتے، اس کی مدد مانگتے ہیں، اور جیسی خطرناک گھاٹی بھی ہو اس میں کود جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی مدد ہو تو پھر آدمی بچ بچا کے نکل جاتا ہے، منزل پہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا نازک بات ہے، تو بات یہ رکھ لیں کہ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے، وہ جو اونچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے، یہ ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھیں، یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھیں، یا انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے، اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا، آپ سمجھے ہیں نا، فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا، حضور کے ساتھ رہنے نے انہیں صحابی بنا دیا تھا، بس کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کو تکتے تھے، یہی صحابیت ہے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان پر تھے اور حضور کو تکتے تھے، یہی صحابیت ہے۔ ممکن ہے کسی کو الف بے جیم بھی لکھا ہوا پڑھنا نہ آتا ہو، الف بے جیم دال بھی شاید کوئی لکھا ہوا پڑھ نہ سکے، اور اس سے کہیں کہ اپنا نام لکھ دیں، دستخط کر دیں، ان میں سے بہت سو کو اپنے دستخط ہی کرنے نہیں آتے تھے پھر بھی کتب و غوثوں سے اونچے، نام نہ لکھ سکے اور درجہ پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اونچا ہو، کتاب کی ایک سطر نہ پڑھ سکے اور درجہ پھر بھی امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم سے بھی اونچا ہو۔ اور نماز صرف پنجگانہ نماز پڑھتے ہوں، ساری ساری رات کھڑے ہونا، تہجد تک اور ریاستیں کرنا، مجاہدے اور عمر بھر روزے رکھنا، ان میں سے کوئی عمل بھی نہ ہو، صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہوں،
تو درجہ حضور سیدنا غوث العظم سے بھی اونچا ہو، جن کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے گزر گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو درجہ ملا، میں یہ نقطہ ذہن میں بٹھا رہا ہوں، وہ درجہ نہ ان کے علم نے انہیں دیا، نہ ان کے عمل نے دیا، نہ تقوی نے دیا، نہ طہارت نے دیا، نہ ان کو یہ درجہ زہد نے دیا، نہ ورع نے دیا، نہ اجتہاد نے دیا، نہ مجاہدہ نے دیا، نہ ریاضت نے دیا، نہ تزکیہ نے دیا، نہ تصفیہ نے دیا۔ یہ ساری ریاضتیں، مجاہدے اور اعمال ان کو درجہ صحابیت پر بٹھانے کا باعث نہیں بنے۔ صحابیت کا درجہ صرف کس نے دیا؟ ایک نسبت نے دیا، بس۔ صحابیت کا درجہ کس نے دیا؟ صرف ایک نسبت نے دیا کہ حضور کے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، اور ایمان سے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، مکھڑا تک لیا۔ اب جو باقی پہلو ہیں زندگی کے، وہ جو کہ تو ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا، اتنی تربیت ہوئی، اتنی ریاضت کی، اتنے عمل کیے، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی۔ تو قربت میں، توجہ میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، عمل میں، تقوی میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے۔ پھر وہ ابو بکر بھی ہو گئے، عمر بھی ہو گئے، عثمان بھی ہوئے، علی المرتضیٰ بھی ہوئے۔ تو پھر تو جیسے جیسے اپنا برتن تھا، جو جتنا ڈالتا گیا اتنا بھرتا چلا گیا۔ لیکن کم سے کم تر درجے کا صحابی، اگر آپ 1.25 لاکھ صحابہ کو گن لینا، مثلا کیا 1.25 لاکھ صحابہ جو حجت الوداع میں حضور کا خطبہ سن رہا تھا، حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام کا خطبہ سننے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ آئی ہے احادیث میں اور کتب سیرت و تاریخ میں۔ تو آپ مثال دے رہا ہوں، اگر 1.25 لاکھ صحابہ سمجھ لیں اور ان کے گریڈز قائم کر دیں، گریڈیشن کریں، درجہ بندی کریں۔ گریڈ ہوتے ہیں نا آپ کے، یہ گریڈ 21 ہے، یہ 20 ہے، یہ 19 ہے، تو گریڈ بناتے چلے جائیں۔ تو 1.25 لاکھ میں کوئی تو ایسا بھی ہوگا نا جو 1.25 لاکھ میں سب سے آخری نچلے درجے اور گریڈ پر ہے، کوئی آخری بھی تو ہوگا نا جی۔ چونکہ ایسے بھی تھے کہ صرف کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی، اور غسل بھی نہیں کر سکے، نماز بھی نہیں پڑھ سکے، سیکھ بھی نہیں سکے، گرے اور شہید ہو گئے۔ صرف کلمہ پڑھ کے دیدار کیا، ایک عمل بھی نہیں کر سکے اور شہید ہو گئے۔ ایسے بھی تو تھے کہ سوائے حضور کو ایک بار ایمان کی نگاہ سے تکنے کے بقایا ایک عمل بھی نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی تھے اس طرح۔ تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، انہوں نے ان کو صحابی نہیں بنایا، صحابی ایمان کی نگاہ سے ایک بار تکنے نے بنایا۔ بقایا اصلاح، جس نے جتنا تزکیہ کیا، تربیت کی، اپنی صحبت پائی، فیض پایا، ریاضت کی، محنت کی، اتنی ترقی ہوئی۔ اب ہمارے ہاں تصور ہے کہ اللہ والوں کے ہاں بعض لوگ رہتے ہیں، صالحین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زندگی میں نہ کوئی ریاضت نہ مجاہدہ، کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں اتنی زندگی گزر گئی ساتھ ہوئے اور ملا تو کچھ بھی نہیں۔ ہم گائیڈیں پڑھ کے امتحان دینے والے لوگ ہیں، گائیڈ پڑھ کے پاس ہونے والے، محنت ریاضت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پوری قوم کے اندر یہ بنیادی خرابی ہے۔ تو یہ بتا دیں، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ملا تو کچھ نہیں، یہ جملہ بدبختی کا جملہ ہے، نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ کسی کے ساتھ رہنے سے تو یہ وہاں پتہ چلے گا، قیامت کا دن احادیث بھری پڑی ہے۔
کہ اللہ والوں کو جب حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ تو اس وقت پتہ چلے گا، وہ رک جائیں گے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں جاتے جب تک یہ ہمارے ساتھ رہنے والے جو دوزخ میں چلے گئے ہیں اپنی اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے، ان کو نکال کے دوزخ سے ساتھ نہ لے جائیں، جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا انہیں پہچانتے ہو؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور عرض کریں گے باری تعالیٰ پہچانتے ہیں؟ فرمایا اچھا بھی جاؤ، جن یہ پہچانتے ہو تو نکال کے لے گاؤ، وہ سب کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ شفاعت ہوگی اللہ پاک جو اہل ایمان اہل اللہ کو عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے پھر وہ کہیں گے اپنے لوگوں کو بھئی خیال کرو کوئی ہمارا کوئی بندہ رہ نہ جائے، ہمارا کوئی بندہ، تو ایسے ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں کے ساتھ زنجیر بنا کے جگڑ لو، وہ ہاتھوں کے زنجیر بنا کے جگڑ لیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ 3 لاکھ یا 70,000 یا 7 لاکھ تک بھی بیان کیے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ انگلیوں سے انگلیاں جکڑ کے زنجیر بنا کے جنت میں لے جائیں گے، اور وہ اللہ والے اس وقت تک خود نہیں جائیں گے جب تک ساری قطار پہلے نہ بھیج لیں۔ تو اللہ والوں سے ساری زندگی گزاری، ملا کچھ نہیں، یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کیا ملا کیا نہیں۔ اور رہ گئی دوسری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ملا، وہ ریاضت سے ملتا ہے۔ جو بقایا کہنا چاہتے ہیں کہ اور کیا ملا، وہ صرف ساتھ رہنے سے کیا نہیں، ساتھ رہنے سے اس نسبت کی جو برکت ہے، سعادت ہے، وہ مل گئی۔ وہ کسی کو نظر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، موت کے بعد دیکھ لے گا۔ باقی جو کچھ ملا وہ ریاضت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس اللہ والے کی راستے پر عمل تم نے کتنا کیا، اس کے راہ پہ چلے کتنا، اس کی سیرت کو اپنایا کتنا، اس کے طرز زندگی کو اپنایا کتنا، اس کی تعلیم پر عمل کتنا کیا، ریاضت کتنی کی، مجاہدہ کتنا کیا، رات کتنا جاگے، خرچ کتنا اللہ کی راہ میں کیا، تزکیہ کتنا کیا، مجاہدہ کتنا کیا، عبادت کتنی کی، جو کو تعلیم ملتی رہی اس پر عمل کتنا کرتے رہے۔ بقایا جو ملنا ہے وہ اس کا حصہ ہے، بقایا اس کا حصہ ہے۔ اب سمجھ آئی نا بات، وہ اس کا حصہ ہے۔ ایک ہے نسبت کا ملنا، تعلق کا ملنا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور ایک بقایا، وہ اس کے بعد اس کے نقش قدم پر۔ سو ایک ہے نسبت، ایک ہے اتباع، ایک ہے نسبت اور ایک ہے پیروی۔ تو کچھ نسبت سے ملتا ہے اور کچھ بقایا پیروی سے ملتا ہے۔ دونوں چیزیں یکجا ہو تو کامل ہو جاتا ہے بندہ۔ اب یہ جو چیز میں نے بتائی ساری بیک گراؤنڈ، اس کی حکمت یہ تھی تاکہ آپ اگلی بات سمجھیں اور آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی خلش پیدا نہ ہو۔ اب جب بشری فطرت اور تقاضا آپ سمجھ گئے تو قرآن مجید میں آتا ہے جو بیان، وہ بیان یہ آتا ہے اسی سورہ انفال میں 7ویں آیت میں، بڑی اہم چیز، غزوہ بدر۔ اور بدر آپ نے زندگی پر سنا مگر شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ میدان بدر کیوں کہلایا۔ یہاں ایک کنواں تھا، ویسے 3 کنویں تھے، ایک کنواں جو تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر نامی کسی ایک عرب بدو کا وہ کنواں تھا۔ تو وہ کنواں اس کے نام سے، مالک کے نام سے کنویں کا نام بدر پڑ گیا، اور اسی کے نام سے میدان کا نام بدر پڑ گیا۔ تو اللہ کے ہاں کسی بندے کا نام ہو تو یہ قبول ہے کہ اس کو اگر قبول کر لے تو پورے میدان کو بھی وہی نام دے دے، اور قرآن میں بھی وہ نام رکھ دے قرآن میں بھی وہ نام رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ تو بدر اس بندے کا نام تھا جس کا کنواں تھا۔ اس غزوہ سے پہلے ابو سفیان 1000 مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ، 1000 اونٹوں کا مال تجارت سے لدا ہوا شام سے لے کر مکہ جا رہا تھا،
اور وہ جتنی تجارت کر رہے تھے قریش مکہ، حضور علیہ السلام چونکہ مدینہ پاک آئے تو مدینہ میں اسلامک سٹیٹ قائم ہو گئی. انہوں نے نکالا تھا اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گا اسلام، محاصرہ کیا تھا، وہ تو قتل کے در پہ تھے. ان کا مدعا تو یہ تھا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور اسلام معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. اور آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے، یہودی اور سارے قبائل بھی آپ کے تابع ہو گئے، اور اسلام ایک دن بدن بڑھتی ہوئی قوت بننے لگا. کفار اور قریش مکہ جل گئے، ان کے لیے اسلام کا ترقی پانا قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھا، لہذا وہ جنگی تیاریوں میں لگ گئے. جتنا مال تجارت وہ بیچتے اور تجارت کرتے تو اس کا کچھ حصہ وہ اسلحہ خرید لیتے تھے، اپنا جنگی بجٹ بتاتے رہتے تھے اپنی تجارت سے. یہ خاص نکتہ ہے. اپنی تجارت سے کفار مکہ جو سٹیٹ تھی وہ اپنا جو جنگی بجٹ ہے فوج کا اپنی، اور اپنا جنگی دفاعی بجٹ، دفاعی نہیں تھا بلکہ جنگی بجٹ، وہ بڑھاتے تھے. ہر تجارت سے نفع میں سے حصہ ڈالتے اور اس کا اسلحہ خریدتے تھے. وہ تیاریوں میں تھے کہ جب اتنے طاقتور ہو جائیں گے تو حملہ کریں گے مدینہ پہ اور اسلام کو کچل دیں گے. یہ راز تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجارت سے جنگی بجٹ بنا کر ریاست مدینہ پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ میں سے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کریں، اکنامک سینکشنز لگائیں، اور جو ٹریڈ کے راستے تھے اس کی ناکہ بندی کی.